بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 269 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ وهو الذی یتوفاکم باللیل سے لے کر آیت نمبر 62 اسرع الحاسبین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی یتوفاکم باللیل۔ عزیز طلباء ترجمہ دیکھیے، اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے۔ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ حد پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی خصوصیات کا بیان تھا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بھی جانتا ہے، بر اور بحر میں جو بھی ہے اس کو جانتا ہے۔ اور اس آیات میں حق تعالی شانہ کی صفت قدرت، اس کی قادر مطلق ہونے کا بیان ہے، جو کہ اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ جی تفسیر دیکھیے، یقبض ارواحکم عند النوم، کہ وہ تمہاری روحوں کو سونے کے وقت میں قبض کر لیتا ہے۔ تو یتوفاکم کا اصل معنی تو موت دینے کے ہیں، فوت ہو جانے کے ہیں، لیکن یہاں پر باللیل کے قرینے سے یتوفاکم کا معنی روح قبض کرنا عند النوم، یعنی رات کے وقت میں جو سو جانا ہے اس وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اس کے متعلق مفسرین اکرام نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ انسان دو روحوں کا مجموعہ ہے۔ ایک روح الحیات، یعنی انسان کے جسم میں دو روحیں ہیں، ایک روح الحیات جو کہ صرف موت کے وقت نکلتی ہے۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو زندگی کی جو حیات کی جو روح ہے وہ قبض ہو جاتی ہے، وہ اس سے نکل جاتی ہے۔ اور دوسری روح ہے روح التمییز، یعنی تمیز کرنے والی روح، چیزوں میں جو تمیز کرتی ہے، تو وہ سونے کے وقت میں قبض ہو جاتی ہے، اور اس آیات میں روح التمیز کا قبض ہونا مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہر حس کے لیے ایک روح ہے، جیسے حصہ شامہ ہے اور اسی طریقے سے سونگنی کے حص ہے۔ تو یہ حواس خمسہ جو ہے ان میں سے ہر ایک کی ایک روح ہے جو کہ نیند کے وقت میں قبض ہو جاتی ہے، اور جب نیند ختم ہو جاتی ہے تو وہ حواس خمسہ کی روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ مثلا حصہ شامہ ہے تو سونے کے وقت میں وہ حص والی روح قبض ہو جاتی ہے، اور جب نیند ختم ہو جاتی ہے تو وہ روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ بعض حضرات نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ کہ یہاں پر یتوفاکم، یہ جو توفیہ ہے، اس کے بارے میں چھٹے سے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر یہ نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یقبض یتوفاکم باللیل، یہاں پر یہ نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ویسے توفیہ کا معنی ہم نے وہاں بھی بیان کیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے استیفاء الشیء، کہ کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ تو چونکہ نیند کے وقت انسان کا عقل اور شعور پوری طریقے سے معطل ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے، دیکھنے، سننے وغیرہ کی قوت ساری بیکار ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر نیند کے لیے توفاکم، توفیہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور موت کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنی مقررہ رات دن پوری کر لیتا ہے، پورا گزار چکا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر توفیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
یہ مفہوم یہاں پر اس لیے ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حیات حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت وہاں پر بھی توفیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو توفیہ کے لفظ سے موت کا معنی مراد لے کر ایسا نہ ہو کہ حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منحرف کی جانے کی کوشش کی جائے۔ جی آگے دیکھیے، دوسری بات یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے النوم اخو الموت، کہ نیند موت کا بھائی ہے۔ تو یہ سلانا یعنی انسان کا رات کو سو جانا پھر صبح دوبارہ اٹھ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے ہے، جو کہ دوبارہ زندہ ہونے کا یعنی بعث بعد الموت کا ایک نمونہ ہے۔ آگے دیکھیے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور وہ جانتا ہے جو دن میں تم اعمال کرتے ہو، ای کسبتم، یعنی جو وہ تمہیں دن میں اٹھا لیتا ہے۔ رات کو چونکہ عموماً سویا جاتا ہے اور دن میں کام کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رات جو ہے اس کو سونے کی طرف منسوب کیا اور دن کو جو ہے کام کرنے کی طرف، کسب کی طرف اس کو منسوب کیا۔ کسبتم من نہار ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے۔ النہار برد ارواحکم، جی ثم یبعثکم فیہ میں ہی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ دن مراد ہے، یعنی اس سے وہ قیامت کی بعثت نہیں مراد ہے، بلکہ صبح ہوتے وقت جو نیند ختم ہو جاتی ہے اور روح واپس آ جاتی ہے، اور بعض حضرات کے ہاں وہ جو حواس خمسہ کی روح واپس آ جاتی ہے، بعض حضرات کے ہاں روح التمیز واپس آ جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ کیسے؟ برد ارواحکم، صورت کیا ہے؟ صورت بعثت کی، تمہاری روحوں کو لوٹا کر، لقضاء اجل مسمى، تاکہ وقت کو پورا کر دیا جائے، وہ اجل الحیات، یعنی کہ زندگی کا مقرر کردہ وقت کو پورا کیا جائے۔ اجل مسمى سے کون سا اجل مراد ہے؟ اجل الحیات، زندگی کا اجل مراد ہے۔ تو نیند اور بیداری کا یعنی رات کو سونا اور صبح اٹھ جانا، یہ تسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی کی کشتی سمندر میں موجوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آخر اپنے لنگر انداز ہونے کی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، یعنی موت کا وقت اس کا آ جاتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ بالبعث، یعنی بعث بعد الموت کا بیان ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ دنیوی زندگی کا تو گزر جاتی ہے اور پھر آخر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ ثم ينبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو تم عمل کرتے تھے وہ بتائے گا تمہیں۔ کیا مطلب؟ فیجازیکم بھی، تمہیں وہاں پر بدلہ دے گا اس کا۔ وهو القاہر فوق عباده ويرسل علیکم حفظہ، اور وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وهو القاہر، اور وہ مکمل اقتدار رکھتا ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر۔ ويرسل علیکم حفظہ، اور تمہارے لیے نگہبان یعنی فرشتے بھیجتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آتا ہے، تو فتح رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جی وهو القاہر، تفسیر دیکھیے، اور وہ غالب ہے، مقتدر ہے، مستعلیا، استعلاء والا ہے، یعنی اس کو قدرت حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایسا غالب اور متصرف ہے بندوں کے تمام امور میں کہ اس کے ساتھ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے مدد نہیں لیتا۔ ان کو بنانے میں، ان کو پیدا کرنے میں، پھر ان کو موت دینے میں، ان کو زندگی دینے میں، ان کو عذاب دینے میں وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ فوق عبادی، اپنے بندوں پر۔ وَيَرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بیچتا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے۔ ملائکۃً، ایسے فرشتے، تحصی اعمالکم، جو تمہارے اعمال کا حساب کرتے ہیں۔ تو حفظۃ، حفیظ کی جمع ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ تو اس سے دو طرح کے فرشتے مراد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ والے فرشتے مراد ہے جو کہ کرامن کاتبین ہے، جس کا ذکر سورہ انفطار میں آتا ہے، جو دائیں کندھے پر ایک بیٹھا ہوا ہے اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے۔ تو دائیں کندھے والے کا کام ہوتا ہے کہ نیک اعمال لکھے، اور بائیں کندھے والے کا کام ہوتا ہے کہ معاصی، برے اعمال، گناہ والے اعمال لکھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دائیں کندھے والا نیک اعمال اس وقت لکھ لیتا ہے جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے، اور جب بائیں کندھے والا انسان جب برا عمل کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو لکھنے لگتا ہے، تو دائیں کندھے والا اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں لکھو، ابھی اصبر، ابھی صبر کرو، ابھی نہیں لکھو۔
تو جب وہ کر گزرتا ہے اس کے بعد اس کو لکھتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا یعنی جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ اس سے وہ والے فرشتے مراد ہے جو کہ اللہ تعالی نے آسمانوں سے زمین پر انسانوں کی حفاظت کے لیے بھیجے ہیں، اور ہر انسان کی حفاظت پر وہ کچھ فرشتوں کی تعداد مقرر ہوتی ہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی جو پلک ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کی ایک مقدار مقرر ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی ایک کو موت آتی ہے، توفت ہو تو اس کو فوت کر لیتے ہیں۔ وفی قراءۃ توفاہ، جی بیان قرات ہے توفت ہو، ایک قرات میں توفاہ، رسلنا ہمارے فرشتے، الملائکۃ کون سے فرشتے مراد ہے؟ الملائکۃ الموکلون بقبض الارواح، وہ والے فرشتے مراد ہے جو کہ روح کو قبض کرنے پر موکل ہوتے ہیں، ان کو روح کو قبض کرنے پر مقرر کیا جاتا ہے۔ تو رسلنا کون سے فرشتے مراد ہے؟ تو اس سے صاحب جلالین کی تفسیر کے مطابق وہ فرشتے مراد ہے جو ملک الموت کے ساتھ معاونین فرشتے ہوتے ہیں۔ رسل چونکہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوتی ہے جو کہ بندے کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی کہتے ہیں کہ کئی فرشتے ملک الموت کے مددگار ہیں جو کہ جسم سے روح کھینچتے ہیں، تو جب وہ روح حلق تک آپ پہنچتی ہے نا تو ملک الموت پھر اسے قبض کر لیتا ہے، یعنی وہ فرشتے روح کو کھینچتے کھینچتے حلق تک لے آتی ہے، وہاں سے پھر وہ ملک الموت اس کو اٹھا لیتا ہے، اور وہ جو بندہ وفات ہو رہا ہوتا ہے اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ جو ملک الموت کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں معاون، وہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ نیک ہے تو اعلیٰ علیین تک وہ پہنچا دیتے ہیں، اور اگر فاجر گناہگار ہے تو پھر سجین میں اس کی جگہ ہوتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کر لیتا ہے، پھر وہ رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر کے اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال مختلف روایات ہیں، اور وہ ہم لا یفرطون، اور اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، یقصرون تقصیر نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، فیما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک اور آیات میں آیا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالی موت دیتا ہے، موت کے وقت اللہ تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے، فوت کرتا ہے بندوں کو۔ اور ایک اور آیت میں قل یتوفاکم ملک الموت، کہ کہہ دیجئے کہ ملک الموت جب تمہیں فوت کرے گا، موت دے گا۔ اور اس آیت میں ہے کہ توفته رسلنا، کہ ہمارے فرشتے اس کو فوت کر لیتے ہیں، اس کو یعنی موت دے دیتے ہیں۔ تو تینوں آیاتیں جو ہیں بظاہر اس میں تناقض آ رہا ہے، کہ یعنی ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روح قبض کرتے ہیں، دوسرے میں ہے کہ ملک الموت قبض کرتا ہے، اور اس آیت میں ہے کہ فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی وہ جو اعوان ہوتے ہیں، جو ملک الموت کے مددگار ہے۔ تو کوئی تناقض نہیں ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اصل حکم، اصل اقتدار اور وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی قبض کر لیتے ہیں، تو اس کی قدرت کاملہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا حکم مفوض فرما لیتے ہیں ملک الموت کی طرف، اور ملک الموت کے ساتھ کچھ خادم ہوتے ہیں، کچھ اس کے مددگار ہوتے ہیں جو کہ روح قبض کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا نقص کوئی نہیں ہے، تینوں آیاتوں میں کوئی بھی وہ نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ کچھ نفوس یعنی ایسے ہوتے ہیں، ایسے نیک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کی روح قبض کرتا ہے، اور کچھ نفوس ہوتے ہیں جن کی ملک الموت خود بذات خود روح قبض کرتا ہے، جو کہ کچھ نفوس کو ملک الموت اپنے جو معاونین ہوتے ہیں ان کے سپرد کرتا ہے کہ آپ ان کی روح قبض کر لیجئے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولائے برحق ہے، مولاہم الحق، مولائے برحق ہے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ ثم ردوا، تفسیر دیکھیے، اے الخلق یعنی مخلوق تمام جتنی ہیں ان سب کو لوٹایا جائے گا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا مولائے برحق ہے۔ مولا کا مطلب یہاں پر مالک ہوں، مالکہم،
یعنی ان کا مالک ہے، تو مولا کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر تعین کی ہے صاحب جلالین نے کہ یہاں پر مولا کا معنی مالک کے ہیں۔ اور ایک چھوٹے سے اعتراض کا جواب بھی دیا ہے صاحب جلالین نے، وہ یہ کہ اندر کافرین لا مولا لہم، ایک جگہ پر فرمایا کہ کافروں کا تو کوئی بھی مولا نہیں ہوگا قیامت کے دن، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا سب کا مالک کے بارے میں، سب کے بارے میں کیسے فرمایا؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک تو ان کا بھی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی موت دے گا۔ الحق الثابت العادل، برحق ہے یعنی ثابت ہے اور عدل کرنے والا ہے، کیوں؟ لیجازیہم، تاکہ وہ ان کو بدلہ دے۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے فیصلہ ہے، القضاء یعنی ایسا فیصلہ، النافذ فیہم، جو ان میں نافذ بھی ہوتا ہے، یعنی صرف فیصلہ سناتے نہیں بلکہ نافذ بھی فرماتے ہیں۔ وہ اسرع الحاسبین، اور جلد از جلد حساب لینے والا ہے۔ یحاسب الخلق، تمام مخلوق کا حساب لے گا، کلہم، سب کے سب کا، فی قدر نصف النہار من ایام الدنیا، دنیاوی دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار کے برابر وہ حساب و کتاب لے گا۔ لحدیث بذالک، اس لیے کہ حدیث شریف میں اسی طرح آیا ہے، یعنی جلدی حساب لینے کا مطلب یہ کہ وہ آدھے دن جو دنیاوی زندگی ہے اس کے آدھے دن کی مقدار کے برابر سب سے حساب و کتاب لے گا۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ ان اللہ یحاسب العباد بقدر حلب الشاۃ، کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب لیں گے جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات بعض اس میں جو ہے آدھے دن کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ لحدیث بذالک، صاحب جلالین نے کس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اس طرح آج کا سبق ہم نے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ سے لے کر آیت نمبر 62 اسرع الحاسبین تک پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔